السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے آذربائیجان کا عبرت آموز واقعہ کے ساتھ حاضر ہوں۔ حیدر آذربائیجان دارالسلطنت باکو کے رہنے والے تھے۔ دیندار، باوصول اور خوشحال تھے، معمولات کے پابند تھے، لیکن طبعی طور پر وہ بہت کمزور اور نفسیاتی خوف کا شکار تھے۔ وہ ہر چیز سے ڈرتے تھے، یہاں تک کہ چوہوں، بلیوں اور کیڑے مکوڑوں سے بھی خوف زدہ رہتے تھے۔ جاڑے کے دنوں میں ان کا یہ حال ہوتا کہ وہ گوشہ نشین ہو جاتے تھے۔ سردی لگنے کا خوف دامنگیر رہتا تھا۔ زیادہ تر لحاف اوڑھے لیٹے رہتے تھے۔ دروازہ اگر کھلا رہ گیا تو وہ بند کرنے کی بھی قدرت نہیں رکھتے تھے کہ تیز ہوا کا جھونکا نہ لگ جائے۔ جب تیز ہوا چلتی اور اس سے جو سیٹیاں بجتی تو یہ اس کو جن و شیطان تصور کرتے اور اسی ڈر سے اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھتے اور نہ ہی پیچھے ہٹنے کی ہمت کرتے۔ کب کبھی طاری ہو جاتی، یہ بھی پتہ نہ چلتا کہ ٹھنڈک کی شدت سے ہے یا واقعی خوف و دہشت سے۔ اسی طرح زندگی کا بڑا حصہ گزر گیا۔ بال سفید ہونے لگے مگر برابر اپنی اسی حالت پر قائم رہے۔ ہر چیز سے ڈرتے اور گھبراتے رہتے تھے۔ جس وقت رات کو ٹہل رہے ہوتے، خوفناک تصورات ان کے ذہن میں آنے لگتے کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے، کوئی ان کی باتیں سن رہا ہے۔ بعض وقت احساس اتنا بڑھتا کہ تیزی سے بھاگنے لگتے اور سانس پھولنے لگتا، اور خیالی تصویریں اسی طرح ان کا تعاقب کرتی رہتی۔ رات کا ایک ایک لمحہ ان کے لیے ایسا ہی ہوتا اور دشوار سے دشوار ہوتا جاتا۔ اسی طرح وہ اس کا اظہار کرتے تھے اور اپنے دوستوں سے بیان کرتے کہ آج یہ واقعہ پیش آیا، جو محض ان کے خیال کی پیداوار ہوتا۔ جب گرمی کے ایام آتے تو بھی ان کو خوف و دہشت میں کمی نہیں ہوتی، اور فرضی خیالات جو انہیں خوف زدہ کرتے تھے، مثلاً ہواؤں کا ڈر، درختوں کی ٹہنیوں کا ہلنا، پھر ان کے ٹکرانے سے آوازوں کا نکلنا، ان کی حالت جوں کی توں برقرار رہتی۔ فرضی باتیں ان کو سنائی دیتی اور وہ دوسروں کو داستانیں سناتے۔ ان کو موت کا بھی بڑا خوف تھا، جس سے کہیں کسی طرح چین و سکون میسر نہیں آتا، جبکہ گرمی سکون و اطمینان، جمال، خوش مزاجی اور نرمی کا موسم ہے، اور یہ جن و انس کے خوش و خرم ہونے کے ایام ہیں۔ چڑیاں اس میں چہچہاتی ہیں، بلبل کے نغمے بلند ہوتے ہیں، خوشگوار پانی اپنے ٹھہراؤ اور جماؤ کے بعد پھر موجیں مارتا ہے، جس کی صاف شفاف چمک پھر دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ وہ ایام ہیں جس سے سکڑنے کے بعد پھیلاؤ آتا ہے، مگر ان کا حال سب سے مختلف ہوتا، اور یہ ان ساری خوشگواریوں اور لطف اندوز ہونے سے محروم رہتے، اور ان حسین خوشگوار لمحات سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ جبکہ رات کا سکون ان کو مزید پریشانی میں مبتلا کر دیتا، اور یہ خیال یقین میں بدل جاتا کہ رات کے سکون میں ہی تو جن و شیطان نکلتے ہیں، اور دن میں سورج کی گرمی ان کو باہر نکلنے نہیں دیتی۔ ان کی اس بے چارگی پر ان کے دوستوں کو افسوس ہوتا اور فکر مند رہتے اور ترس کھاتے، اور اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے تھے، اس لیے کہ وہ نفسیاتی مریض تھے۔ فرضی خیالات انہیں کھائے جا رہے تھے۔ ان کا حال عجیب تھا، ہر چیز ان کو روکتی اور حرکت و عمل سے باز رکھتی، اور یہ بات انہیں قید کیے ہوئے تھی۔ آزاد ہو کر بھی قید تھے، اور ان کا یہ ڈر و خوف انہیں بالکل زمین کی پستی کی طرف لے جا رہا تھا، اور وہ راحت کے وسائل سے کوئی فائدہ نہ اٹھا پاتے تھے۔ حالانکہ یہ اچھے، صحیح اور صاف ستھرے دماغ کے اور رقیق القلب شخص تھے، بھلائی کے کاموں کو پسند کرنے والے اور خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے، مگر دل کمزور
کاش کہ یہ طبیعت نہ ہوتی، اور جب ہے تو اس سے نکلنے کی استطاعت ہوتی۔ ان کے دوست و احباب انہیں بہت سمجھاتے اور اس خوف کے دائرے سے نکلنے کے لیے تدبیریں سمجھاتے، لیکن ساری تدبیریں بیکار ثابت ہوئیں۔ ایک دن خلاف عادت رات کو تاخیر سے ایک ضروری کام سے مجبور ہو کر وہ اپنے کسی دوست سے ملنے نکلا۔ راستے میں ایک غیر آباد علاقہ تھا، وہاں گھنے درخت تھے۔ انہیں کچھ دور چلنے کے بعد معلوم ہوا کہ پولیس والے احاطے کیے ہوئے ہیں۔ اس منظر سے ڈرے اور راستہ بدل دیا۔ دوسری طرف راستے میں قریب ہی چند لڑکوں کو دیکھا، زور و شور سے کھیل رہے ہیں۔ یہ ادھر سے رخ بدل کر چلے۔ وہ راستہ ویران تھا۔ وہاں ایک دم سے چند ٹھگوں نے انہیں گھیر لیا، جن کے چہرے سے قساوت ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ لوگ ان کو درختوں کے پاس گھسیٹ کر لے گئے اور ان سے پوچھ گچھ شروع کی۔ ان کے پاس کیا مال ہے؟ ایک نے سخت و تند لہجے میں کہا، تمہارے پاس جو کچھ مال ہو نکال دو۔ انہوں نے اپنی اس سونے کی انگوٹھی اتار دی جو انہیں ورثے میں ملی تھی اور ان لوگوں کے حوالے کر دی۔ دوسرے نے کہا، روپیے پیسے کہاں ہیں؟ جو کچھ جیب میں ہے نکال دو۔ انہوں نے بغیر کسی تردد کے جو کچھ جیب میں تھا نکال دیا۔ ان کی جیب میں ایک چھوٹا سا قرآن کریم بھی تھا، جس سے یہ اپنے دل کو سکون پہنچاتے تھے اور سفر حضر میں ساتھ رکھتے اور تلاوت کرتے تھے، اور اس سے اپنے اندر ایمان و قوت پاتے تھے، جو ان کے لیے اندھیری خوفناک راتوں میں سکون قلب اور عافیت کا باعث ہوتی تھی۔ ان بدبختوں میں سے ایک نے اس مصحف مبارک کو لیا اور اس کو اپنے لیے بے فائدہ سمجھ کر دور پھینک دیا۔ العیاذ باللہ۔ قرآن شریف کے ساتھ یہ اہانت اور گستاخی دیکھ کر ان پر جیسے بجلی گر پڑی اور ان میں آگ بھڑک اٹھی۔ ان کے لیے ناقابل برداشت فعل تھا۔ ان کا نفس بے قرار ہو گیا اور دل بے چین ہو گیا۔ کچھ دیر وہ سکتہ کے عالم میں رہے۔ اس کے بعد ان کو ایک کرنٹ کا جھٹکا محسوس ہوا۔ ان کو محسوس ہوا کہ اگر قرآن مجید کا بھی وہ دفاع نہیں کر سکتے تو اس کی زندگی سے کیا فائدہ؟ عمر ایک دفعہ ختم ہوتی ہے، بار بار نہیں۔ عزت نفس کے لیے آدمی جان دے دیتا ہے، تو قرآن ہے جو نفس سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ یہ ہمارے رب کا کلام ہے۔ اس کی زندگی میں اب وہ لہجہ آ گیا تھا جو زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا۔ ان سے برداشت نہ ہو سکا۔ اسلامی غیرت اور دینی حمیت جاگی اور ان کی مشہور زمانے بزدلی پر غالب آ گیا۔ غیر شعوری طور پر ایک بڑا پتھر اٹھایا اور ان میں سے ایک کو نشانہ بنایا۔ نشانہ نے خطا نہیں کیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ دوسرا پتھر اٹھایا اور دوسرے کو نشانہ بنا دیا، وہ بھی وہیں گر پڑا۔ اتنے میں آس پاس کے لوگ اور کچھ فاصلوں پر کھڑے پولیس والے بھی پہنچ گئے اور انہوں نے ان بھاگنے والوں کو گھیر لیا اور ان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان سے وہ نقدی جو انہوں نے لوٹی تھی ان کو واپس دلائی گئی اور ان ٹھگوں کو جیل بھیج دیا گیا۔ بس ہمارے اس غیور اور باہمت دوست نے قرآن کریم اٹھایا اور اس پر جو گرد و غبار اور مٹی لگ گئی تھی اسے صاف کیا اور اس کو بوسہ دیا۔ ان کو ان کی کھوئی ہوئی متاع مال قرآن کریم جو ان کو بہت محبوب تھا اور جس کے لیے انہوں نے یہ اقدام کیا واپس مل گیا۔ اس کے ساتھ انہیں شجاعت و غیرت کا چھپا ہوا جوہر بھی واپس مل گیا جو ساری زندگی ان سے چھٹا ہوا تھا۔ اس اسلامی غیرت اور دینی حمیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایسا شخص جو ایک بزدل شخص مشہور تھا، اس واقعے نے اس کے اندر بہادری کے جوہر کھول دیے اور بزدلی کے دروازے بند کر دیے۔ اب وہ ایک جری بلند ہمت انسان بن گئے اور انہوں نے اس کے بعد شجاعت کی زندگی کا بقیہ حصہ گزارا۔
اسلامی غیرت اور دینی حمیت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے آگے پہاڑ بھی چٹیل میدان معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس واقعے سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہاں دوستو، ذرا سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں، اس سے ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔